مطلب فلمیں بنانے والے جو کامیڈی کرتے ہیں، ہنسی مذاق کی بات ہے، اس کا نام پوچھا تو اس کا نام قادر خان، اب پتہ نہیں صحیح نام کیا ہوگا اس کا، اللہ جانے، وہ بیان کر رہا ہے لیپ ٹاپ کھول کر کے، وہ شرک کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، چاہے رسول اللہ سے، اللہ والوں سے مانگنا اور ان کو ماننا، یہ سب شرک ہے، یہ ایسے کہہ رہا ہوں۔ اب بتائیے جاہل آدمی جسے پتہ نہیں، اب وہ یہ چیز، اور تمہاری سمجھ میں بات آ جائے گی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر تمہیں موبائل چلانا، یہ باندھنا پڑے گا۔ لڑکے زیادہ تر موبائل چلا رہے ہیں، زیادہ تر اگر موبائل چلانا ہے اور دیکھنا، تقریر سننا، بیان سننا، تو اہل سنت والجماعت کے جو علماء ان کی تقریر سنو، جی ان کا بیان سنو۔ ارے یہی تو ہمارا جھگڑا، آپ کا جھگڑا وہابیوں سے کیا؟ ذرا توجہ رکھنا میری اس بات پر، کیا کوئی نبی گمراہ ہو سکتا؟ نہیں، آپ خود بتاؤ، کیا کوئی نبی معاذ اللہ گمراہ ہو سکتا؟ نہیں، اور اگر آپ کے سامنے نبی کو کوئی گمراہ کہے تو آپ اسے اپنا دوست بناؤ گے؟ نہیں، اسے اپنا امام بناؤ گے؟ نہیں، وہ چاہے کتنی بڑی ٹوپی والا یا کچھ بھی ہو، مفتی اعظم بیٹھے، اگر میں غلط بولوں تو مجھے پکڑ لیں گے۔ جی اب قرآن شریف کی آیت تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، سنتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ سبحان اللہ۔ سنتے ہو نا امام کے پیچھے؟ اب تمہارے اگر ترجمہ کسی کا بھی اٹھا کے لے آؤ گے، اب وہابیوں کا ترجمہ اٹھا کر کے لاؤ گے تو اس میں یہی ملے گا، اللہ فرماتا اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ پوچھو حضرت سے، کیا نبی گمراہ تھے؟ اب تم کہو ہم نے قرآن میں دیکھا۔ لوگ بحث کرتے پھر اماموں سے، ہم نے موبائل میں سنا۔ توجہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے، ان لوگوں کا ترجمہ یہ، تم اصلی جھگڑا پہچانو۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی اگر کھڑے ہو کے سلام نہ پڑھے تو یہ وہابی ہے، کوئی ہری جھنڈی نہ لگائے یہ وہابی ہے، سمجھ رہے؟ مطلب کوئی فاتحہ نہ پڑھے یہ وہابی ہے۔ اس کو اگر جلدی تھی نا اور وہ چلا گیا ایسے ہی، چاہے وہ کتنے اچھا سنی ہو، مگر لوگ گمان کریں یہ خالی جھگڑا نہیں، اصلی جھگڑا کیا وہ دیکھو۔ گھروں میں قرآن شریف اگر ان کا ترجمہ رکھو گے، اس لیے علماء نے کہا اگر ترجمے والا قرآن شریف پڑھنا، اردو پڑھو تو کنز الایمان رکھو۔ جی کیا رکھو بولو؟ کنز الایمان۔ کنز الایمان۔ تو ایسے ہی یہ اگر تقریر سننا تو اہل سنت والجماعت کی۔ ہمارے کئی لڑکے سنی ایسے ہیں، وہ جرجیز کی تقریر خوب سن رہے ہیں، بس لہجے پہ چل رہے ہیں صاحب، خوب سن رہے ہیں جرجیز کی تقریر۔ اب ان لوگوں نے ترجمہ کیا، اللہ فرماتا اے محبوب ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ بولو کیا نبی گمراہ ہو سکتے؟ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو، یہ ایمان ہو، اس کو مانے، ایکسپٹ کرے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، بتاؤ۔ اب وہ داڑھی رکھا کے ٹوپی اوڑھ کے نماز پڑھانے آ جائے تمہاری نماز ہوگی؟ نہیں کچھ لوگ ہوگی۔ کہتے ہیں یار یہ تو خالی مولی، بھئی قرآن بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، حدیثیں بھی ایک۔ یہ مولوی لوگوں نے اپنے لیے جھگڑا بنا لیا، اپنے لیے بنا، اچھا یہ اپنے لیے بنا، تمہارے ایمان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ جی آج اسی لیے دنیا اعلی حضرت کے مخالف، بتاؤں کیوں؟ کچھ خانقاہوں میں ایسا ہوا کہ خوب صاحب ڈھول بج رہے ہیں، سمجھے، مزامیر اور تاشے گاجے باجے قوالیاں، الٹی سیدھی باتیں۔ اب کسی نے پوچھ لیا کہ صاحب اگر کہیں کے عرس میں یا کہیں اور اگر یہ ناچنے والی عورتیں تالی بجا بجا کر کے عورتیں اگر قوالی گائیں، یا آدمی جو فاسق و فاجر ہے وہ قوالی گائیں، تو کہ جائز ہے ناجائز؟ اعلی حضرت نے ناجائز حرام، ظاہری سی بات ہے۔ اب کوئی ان پیر کو نہیں کہتا، انہیں نہیں کہتا، ڈائریکٹ یہ کہتا اعلی حضرت نے ان کے خلاف فتویٰ دیا، ان کے خلاف نہیں دیا۔
بلکہ جو شریعت کے خلاف ہے اعلی حضرت نے ان کے خلاف فتویٰ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے خلاف فتویٰ دیا۔ حضرت اگر تقریر کرتے کہ چور کی یہ سزا ہے، شرابی کی یہ سزا، تمہارے گاؤں میں کوئی شرابی ہے تو کہ صاحب مفتی صاحب اس کے خلاف تقریر کر کے گئے، اسے پکڑ کے کہو تو شریعت کے خلاف ہے کیوں، تو شریعت کے خلاف کیوں؟ ایک جگہ نہیں کئی جگہ ایسی بات ہے۔ بولو کیا نبی گناہگار ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ بولو، نبی گناہگار ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب وہابیوں کا ترجمہ اٹھاؤ، 26واں سپارہ پڑھو، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہاں سے دیکھو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ترجمہ اٹھا کر کے دیکھو، انہوں نے یہی ترجمہ کیا۔ اللہ فرماتا کیا ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے محبوب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اس کا مطلب کیا نبی گناہگار تھے؟ تم سیدھے سادے بھولے بھالے، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہارے گھر میں اگر ترجمہ ہوتا یہی تو تم پڑھتے، تمہاری بیٹیاں بھی پڑھتی، تمہارے بیٹے بھی پڑھتے، تمہارے بچے پڑھتے، تمہاری بیوی پڑھتی، اور قرآن پر تم یہ اپنا عقیدہ بنا لیتے، کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، یہ کہتے قرآن میں یہ آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کے محبوب کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اب نبی کو اگر کوئی گناہگار مانے، وہ عقیدہ رکھے کہ نبی گناہگار ہے، بتاؤ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ وہابیوں کا ترجمہ یہی ہے، میں کہیں اور نہیں، جو مفتی اعظم سنبھل، جو ان کے شاگرد فتوے لکھتے ہیں، یہ وہ ہیں استاذ المفتیین ہیں، بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں ان کے شاگرد۔ غلط بولوں گا تو مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، لیکن بات حق بولوں گا، سچی بول۔ اصلی جھگڑے کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں، اصلی جھگڑے کا تمہیں پتہ نہیں ہے، معاملے کا ارے یار نبی کو گناہگار، قرآن شریف دیکھو نا ان وہابیوں کا، اور وہی اعلی حضرت نے ترجمہ کیا، آئے ہائے ایمان بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت بولے اے محبوب آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت دی تو آگے بڑھا دیا۔ کیا پیارا ترجمہ، یہ بھی ترجمہ ہے۔ اللہ الصمد، ایک چیز تو یہ تو قرآن شریف کی بات کر، اور ان لوگوں نے حدیثوں میں اتنا ڈاکہ ڈالا اپنے اپنے مطلب کی، اگر اچھا عالم نہ ہو تو پکڑ نہیں پائے گا حضرت جی، اپنی اپنے مطلب کی جوڑ دی اور وہ نکال دیے جی، مگر قرآن میں تو یہ نہیں کر سکتے نا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن میں کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، قرآن شریف میں گڑبڑی نہیں کر سکتے۔ کتنی مرتبہ قرآن کو کمپیوٹر مشینوں پہ اور دماغ والوں یہودیوں جیسے چیک کیا، پڑھ کے چیک کیا، کوئی ایک حرف غلط ہو جائے، ایک لفظ غلط ہو جائے، اس کو غلط ثابت کرتے کرتے خود اتنے قریب ہوئے ایمان لے آئے، مگر قرآن کو غلط ثابت نہیں کرے، جی حق ہے، نہیں ثابت۔ تمہارا مذہب تو اتنا سچا، اتنا پیارا، اتنا اچھا مذہب ہے، کسی کا مذہب ہے ہی نہیں یار۔ تمہارے یہاں شادی، اللہ سمجھ، نبی فرماتے نکاح میری سنت ہے، کیا فرماتے؟ نکاح اور نکاح اور یہ خوشیاں، یہ ساری چیز، ان تمام مجموعے کا نام تو شادی ہے، جی، اسی چیز کا نام شادی ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ تمہارا مذہب اتنا پاکیزہ، اتنا سچا، اتنا اچھا، یہاں تک کہ سنو بیٹا، پاؤں سے بیٹھو، سنو، سننے کی بات ہے، اگر کوئی یہاں پہ یا اپنے گھر میں یا کہیں پہ کسی اللہ کے ولی کا یا کسی بھی مومن کا جسم وہاں پہ دفن نہیں ہے اور وہ وہاں پہ مزار بنا لے، اب مزار تو ہم لوگوں میں ہی ہوتے ہیں، اور مزار بنا کر کے چادر چڑھائے، عرس کرے، قرآن خوانی کرائے، سلام پڑھے، مگر ہمارا مذہب تو اتنا سچا نا، یہاں بھی رعایت نہیں کرتا۔ جی، مذہب اسلام یہ کہتا ہے اگر وہاں پہ کسی مومن کا جسد پاک نہیں ہے
کسی اللہ کے ولی کا جسم نہیں ہے تو وہ مزار نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اور اسے مزار سمجھ کے اس پہ قرآن خوانی کرنا جائز نہیں. جی اسے مزار سمجھ کے پھول چڑھانا جائز نہیں. اسے مزار سمجھ کے سلام کرنا جائز نہیں. اسے مزار سمجھ کے وہاں حاضری دینا جائز نہیں. جی اتنا پاکیزہ مذہب ہے یار. پوچھئے مفتی اعظم سے, کتنا شاندار مذہب ہے. اور ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے, اب اس میں دیکھیے کتنی رسمیں ہندوؤں والی ملائے پڑے, کتنی رسمیں مسلمانوں جاہلوں والی ملائے پڑے. جی آتش بازی شادیاں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک ہوتی چلی آ رہی ہے. آتش بازی اتنی چھوٹ رہی ہے, اتنی چھوٹ رہی ہے, اتنی چھوٹ کہ مت پوچھو, مت پوچھو. اور نظریے اتنے خراب ہیں نا نظریے. اگر اجازت ہو تو دو باتیں بتاؤں. جی شادی میں دیکھنا آپ یار, بات آسان کر کے کہوں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. نظریہ دیکھنا, آپ اپنے آپ کو دیکھنا ہم کس راستے پر ہیں پتہ چلے گا. کوئی کسی کے جوتے یہ مائک چرا کر کے لے جائے, مجھے بتاؤ تو اس مائک چرانے والے کو انعام دیا جائے گا؟ نہیں. کوئی چوری کر لے تو اس کو انعام دیا جائے گا؟ مجھے بتاؤ انعام دیا جائے گا؟ نہیں. کہ جتنی چوری کی ہے اس کے اعتبار سے جو قاضی صاحب سزا اس کی بولیں گے, جو حد ہوگی اس کی, وہ سزا اس کو دی جائے گی. اور پوری چوری کے تعلق سے اگر اسلامی حکومت بھی پیچھے جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں نہ کرے. لے گاؤں میں لڑائی ہو, ادھر باتیں چل رہی ہیں. قرآن میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, سمجھ رہے میری بات؟ چور چورنی کا ہاتھ کاٹ, اگر اسلامی اس کی شرائط کے ساتھ. لیکن سنو, تمہارے یہاں شادی ہوتی, ذرا توجہ رکھنا اس بات پر. ایک رسم ایسی نکالی جوتی چرانے والے. کیا رسم نکلی ہے مسلمانوں میں چوری کی. جوتی نہیں چورتی ہیں, ارے بولو نہیں چورتی ہیں. کتنے لوگوں کی شادی ہوئی ہے جوتی چوری صاحب, اور کتنے خوش ہو رہے ہیں ہاں جوتی چورے. اور یہ بھی معلوم ہے چور کون ہے, چورنی کون سی. چھوٹا بچہ ہے, بچے کو سالہ سالی بولتے, چھوٹے سے. کیا تعلیم دی جا رہی ہے تمہارے یہاں, کیا بات ہے. مسلمانوں میں کیا تعلیم آج تک کوئی ٹوکتا ہی نہیں. چوری کی تعلیم. اب پورا گھر خوش ہے, پورا گھر. اب اسے چڑھا دیا جاتا, بچہ پھول کا کپا ہو. بڑے پیر صاحب جب پڑھنے کے لیے گئے تھے نا, چھوٹے سے تھے, ماں نے 40 اشرفیاں اندر رکھ دی تھی, تو پہلی ہدایت یہ کی تھی بیٹا جھوٹ مت بولنا. جی سبحان اللہ. یہ ہدایت تھی. چوروں نے پکڑ لیا, ان میں یہ بچہ بھی تھا, بڑے پیر بھی تھے. سنا نہیں ہے تم نے؟ بڑے پیر بھی تھے. سب کو لوٹتا ہوا آ رہا ہے, سب لوگ اپنے اپنے پیسے چھپا رہے, کوئی ادھر کوئی ادھر. تم سے کہا, کسی نے پوچھا چھوٹے میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا جی میری اشرفی میں, میری صدری میں, جو بھی بولے میری یہ جو لباس پہنے ہوں اس میں 40 اشرفی. لوگ ہنس پڑے, لو اتنے بچے میں 40 ٹل گئے. دوسرے نے پوچھا, پھر یہی کہا, سردار نے بلایا تو جملہ سننے کا. سردار نے بلایا, کہ یہ بتاؤ سارے لوگ اپنا مال چوروں سے چھپاتے ہیں, تم نے چوروں کو بتایا کیوں؟ کہ اس لیے جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. جی ہاں. اور یہ ماں باپ کیا سکھا رہے ہیں کہ بیٹا وہ دولہا بھائی آئیں گے, جیجا جی چوری کریے, چوری. کیا تعلیم تمہارے مذہب میں ہمارے مذہب میں دی جا رہی ہے؟ چوری کریو. اور تم کتنے سیدھے ہو بھولے, کوئی بڑا آدمی نہیں ڈانٹتا, تک کسی نے روکا ہی نہیں. صاحب چور گئے, خوش ہو رہے ہیں کتنے. اب وہ اس چور سے ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے, تھانے کو فون کیوں نہیں کیا؟ پکڑوا دو, سزا دو, بارات آئے گی, ٹوٹی پھوٹی آئے گی. چور سے ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے, بتاؤ کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری؟ اس نے کہا 8,000 مانگے, اس نے 8 یا 10 مانگے 10. چلو 10,000 مانگ لی. دولہا میاں کچھ کم کر رہے ہیں. اب صاحب بولی چل رہی ہے, بولی. وہ کہہ رہے صاحب 7 لے لو, 8 لے لو, 8 لے لو, 8. کہا نہیں اتنے ہی. وہ بھی نیچے نہیں اتر رہے ہیں جیسے اس کے باپ کما لے. بکری چل رہی ہے, کوئی ٹوکتا ہی نہیں, کوئی بولتا ہی نہیں. تمہارا مذہب کتنا پاکیزہ ہے, کتنا سچا. مگر یہاں پہ کیا چل رہا؟
بولی چل رہی ہے دولہا میاں کے جوتوں پہ، چوری کے مال پہ، سب کے سامنے چوری کی چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ ایک بوڑھے میاں آئے، بزرگ آئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے، بولے ایسا کرو 9,000 میں نپٹا بیٹا۔ یہ بوڑھے میاں کا فیصلہ، اگر مدرسے میں چھوٹے ہوتے تو انہیں بھی بھوت بنا دیا تھا ڈنڈے مارتے مارتے۔ پوچھا گیا کہ 9,000 میں نپٹاؤ، اور اوپر سے جملہ کیا بولے نا دولہا میاں سے، ارے بولے دیو، یہ تو بچوں کا حق ہے، دے دو دیو۔ ان سے یہ پوچھو چور اور چورنی کا حق جانتے ہو کیا؟ تم نے کہہ تو دیا، کیا حق ہے؟ کہاں ہے تمہارا علم؟ کہاں ہے تمہاری تعلیم؟ کوئی بولنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، بچوں کو چور بنا رہا ہے۔ یہیں سے شروع ہو رہا، یہیں سے۔ اتنے میں دولہا میاں کے ابا گئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے صاحب ایسے ایسے بات ہے، 9,000 میں ہم نے فیصلہ کر۔ بولے نو نہیں، میرے بیٹے کی شادی، خوشی کا دن ہے آج، پورے کے پورے 10 نکال کے دے دیں، 1 روپیہ بھی کم نہیں کروں گا، خوشی کا دن ہے۔ چلے گئے، دے دیے 10۔ کسے؟ چوروں کو، ڈکیتوں کو۔ دلہن کو لے کے کار میں بیٹھے، بچوں نے کار گھیر لی۔ تم نے تھانے کو فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی؟ ان کی بھی ڈیمانڈ 8 اور 10 پہ اٹک گئی۔ پھر بڑے میاں نے 9 میں فیصلہ کیا، پھر ابا آ گئے، کیا بات ہے؟ بولے خوشی کا دن ہے، پورے 10 دے دیے، یہاں بھی 10۔ اب امام صاحب نے نکاح پڑھایا، امام صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ امام صاحب سے پوچھا گیا تمہاری کیا ڈیمانڈ؟ تو بولو۔ امام صاحب بولے 10,000۔ بس اب یہی دولہا میاں کا ابا کو بھی موت آ جاتی ہے۔ جی حق ہے۔ موت کا لفظ تھوڑا سخت ہے، معاف کرنا، جی یہ محاورہ ہے، مطلب دولہا میاں کے ابا بھی اب بیکار ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ جی اصلی معنی کو چھوڑ چکا ہے اب یہاں پہ۔ دولہا میاں کے باپ، ان کی بھی حالت خراب، سارے لوگ بگڑ گئے۔ چوروں کو تم نے دے دیے، ڈکیتوں کو بھی دے دیے، اور جو مسجد کا امام ہے، حافظ قرآن اور عالم ہے، اور جو نکاح پڑھا رہا، اس سے دو خاندان ایک ہو رہے ہیں۔ جی ایک لڑکی ایک لڑکا رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں، اب کوئی نہیں بولتا کہ حق ہے دو یا نہیں، فوراً دولہا کا باپ بگڑ گیا، امام کا دماغ خراب ہو گیا، کہیں 10,000 چل رہے ہیں، صدر صاحب کو بلاؤ، فوراً امام کو نکلواؤ۔ صدر صاحب کو اپنی صدارت کا ڈر تھا، خوف تھا، بولے امام صاحب تم اپنا بوریا بستر باندھ لو، میں جا کے مدرسے سے دوسرا لے آؤں گا۔ جی ایسی بات۔ کب تک تمہاری صدارت چلے گی؟ کب تک نکلواتے رہو گے؟ ایک دن وہ ہوگا، فاتحہ پڑھنے والے نصیب نہیں ہوتے، اللہ نہ کرے ایسا دن آئے۔ کب تک نکلواتے؟ لالے پڑ گئے آج۔ پوچھا ایک صاحب سے نا، بولے یہ صدر صاحب ہے مدرسے، بولے وہ حضرت بس سوچا نا زندگی میں دین کا کام کر لوں، بڑا دکھ درد ہے، دین بڑا غم سنا رہا ہے، بڑا دکھ۔ جب بچوں کو پوچھا میں نے کہا کہاں پڑھ رہے ہیں، تو وہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک صدر کا بھی بچہ مدرسے میں نہیں پڑھ رہا، یہ تیرا دکھ کیسا ہے؟ تو جھوٹ بول رہا ہے، مدرسے کی وجہ سے تجھے صدارت کا عہدہ مل گیا، تو اس عہدے کے چکر میں مر گیا، ورنہ اگر محبت ہوتی تو تیرے بچے حافظ قرآن ہوتے، تیرے بچے عالم ربانی۔ مالدار کے بچے مدرسوں میں نہیں پڑھتے، کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ مدرسے میں تنخواہ 12,000 سے 15,000 کی ہے، مسجد کی تنخواہ 10,000 سے 15,000 کی ہے، اس لیے نہیں پڑھتے۔ اگر اسے گھٹاتے جاؤ گے تو بیچارے غریب مسکین ہی پڑھنے کے لیے رہ جائیں گے، مالداروں کے بچے نہیں پڑھیں گے۔ ایسے حالات، جو امام ہے، حافظ قرآن ہے، تمہارے یہاں نماز پڑھا رہا ہے، تم نے ڈکیتوں کو دے دیے، چوروں کو دے دیے، آتش بازی والوں کو دے دیے، سارے لوگوں کو، یہاں تک کہ تم نے چھکوں کو دے دیے، اور سارے لوگوں کو بانٹ رہے ہو، دوپٹے رکھنے والوں کو دے دیے، سب کو دے دیے۔ امام کا نمبر آیا تو مسجد سے نکلوا کر کے جاؤ۔ جی ذرا سوچو، سوچنے کی بات ہے، غور کرو۔ ایک ہی شادی میں نظریہ دیکھو اپنا، مسجد میں لگائیں گے معلوم ہے، مسجد کتنی خوبصورت بنا لو، سونے چاندی کی مسجد بنا لو، اور تمہاری مسجد میں امام عقیدے کا نہیں ہے، بدعقیدہ ہے، امام بیکار ہے، مفتی صاحب سے پوچھو اگر تمہاری نماز ہو جائے اس کے پیچھے تو مجھے بتاؤ۔ جی نماز نہیں ہوگی، چاہے سونے کی مسجد ہو یا چاندی کی مسجد ہو یا پتھر لگا ہوا ہو، ذمہ داری سے بولتا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
اگر تمہارے یہاں مٹی کی مسجد ہے, تمہارے یہاں اے سی نہیں لگ رہی, چھپر پڑا ہے, اور اگر امام عقیدے کا, امام قرآن صحیح پڑھتا ہے, امام صحیح ہے, تو تمہاری نماز خوشبودار ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھو مسجدوں میں اتنا روپیہ پیسہ لگا لے تو, ارے اے سیوں پہ اے سی, اچھی بات ہے, اور حجرے میں جا کر کے دیکھو تو جالا لٹک رہا ہے. امام کو ڈالا کون سے حجرے میں؟ جو چٹک رہا ہے کہ گرے تو پہلے یہی مرے. اس کا پیشاب خانہ, اس کا باتھ روم, لیٹری, یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. اچھا اپنے 3 رکعت 5 رکعت 10 20 رکعت جو بھی پڑھنے جا رہا ہوں تو سوچ رہا اے سیوں میں پڑھوں گا, میں سجدے کروں گا تو قالین پہ کروں گا, اور جو نماز پڑھا رہا, جو سر کا تاج ہے, جو امام ہے, اس کو حجرے کا عالم یہ ہے, اس کے حجرے کا عالم یہ ہے. یہ تمہیں توجہ دینے کی بات نہیں ہے کیا؟ بولو, کیا تمہیں توجہ دینے کی بات نہیں ہے؟ توجہ دینے کی بات, اس پر غور کرنے کی بات ہے. آج ان کی شادی میں یہ موقع ملا تو مجھے بول لے. جی ایسے حالات, ایمانداری سے بتاؤ, ایک شخص ایسا جس نے 1 روپیہ نہیں کمایا, آج مطلب ایک کچھ بھی نہیں وہ پڑھا, اس نے کوئی کام نہیں سیکھا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے, اب وہ کمانے چلا, مزدوری کرنے, تو 400 اور 500 روپے کی اس کی مزدوری ایک آدمی کی, بالکل نٹھلے ان پڑھ, بالکل ان پڑھ, کوئی کام سیکھا انہیں, اس کی مزدوری کتنی ہے پھاوڑے کسی والے کی؟ 400 یا 500. جی بولو ہے کہ نہیں؟ 400 یا 500. 500 روپے اگر ہے, ایک مہینے میں 15,000 ہو رہا ہے. جی شام کو بیوی بچوں کے ساتھ, بیٹا شام کو پھر بیوی بچوں کے ساتھ سوتا ہے, وہ آرام سے رہتا ہے. 15,000. اور اگر کاریگر ہے تو 35,000 مہینے کے, 40,000 مہینے کے کما رہے ہیں. یار اس نے قرآن حفظ کر لیا تو اتنا برا کر لیا, یہ عالم ہو گیا, بخاری شریف پڑھیے, نبی تو یہ فرماتے ہیں چاہے کتنے بڑا مالدار ہو, پیسے والا ہو, عزت دولت والا ہو, نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے, سیکھے سکھا, اس کو نبی بہتر بتا رہا ہے. اور تم ذرا دیکھو 35,000 وہ کما رہے, 40,000 وہ کما رہے, ہاں اس نے حفظ کر لیا, مولویت پڑھ لی, قاری ہو گئے, عالم ہو گئے, تو اتنا بڑا گناہ کر لیا. یہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے 8 دن نماز پڑھا رہا ہے, تو تم 10,000 میں رکھنا چاہ رہے, 10,000 میں. اور معاف کرنا مفتی صاحب بیٹھے, بول رہا ہوں, بعض امام کے پیچھے نا نماز دورانی پڑتی ہے. جی اس کی وجہ بتاؤں, ہماری قوم جو ہے نا, ہماری قوم, میں اپنی تقریروں میں کہتا ہوں, ہاں ہماری قوم سب سے زیادہ سستی 2 چیزیں خریدتی ہے, 2 چیزیں اپناتی ہے, ایک قربانی کا بکرا, ایک مسجد کا امام. یہاں نہیں دیکھتی نماز ہوگی نہیں ہوگی, سمجھے اس سے پڑھنا آ رہا ہے نہیں آ رہا, سمجھے اس کے مسائل کچھ تھوڑے بہت یاد ہے نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے, بس لہرا مار رہے. ایک تو ایسے بڑھ رہے مستقیم, ارے ہم مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہوگی کیا؟ خلاص ختم. اور تم جھوم رہے, یار بڑی پیاری آواز ہے, بڑی پیاری. تمہیں کیا پتا کس کے کھیت میں کدھر کو پانی کٹ کے جا رہا ہے؟ کیوں تمہیں سستا مل جائے, 8,000 کا مل جائے, 10,000 کا مل جائے, اور خوش ہوتے ہیں ہمیں, یار اب کے امام سستا ہے, وہ سستا بڑھیا ہے. اور وہ قربانی کا بکرا نا بالکل مرا کھرا, پونک چل رہی ہے اس کی, پونک دست چل رہا ہے اس کے دست, بیچارے کو 3 دن بھوکا رکھا گیا, اور جیسے قربانی کا برسین اس کے منہ میں ٹھوسا جا رہا تو پونک نہیں چلے گی. بچے گلے میں رسی ڈال کے محلے میں گھمائے پھر رہے ہیں, بولے قربانی ہوگی, آگے وہ کھینچ رہا ہے, وہ پیچھے کو گر رہا, ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں جیسے اس کی بی پی ہائی ہو گئی ہو. چیک اپ کرایا جاتا, کوئی کل اچھی نہیں نکلے گی اس کی. یہ لائے گا قربانی صاحب کتنے کا, بولے 4,500 کی بکری لایا ہوں صاحب, اب کی قربانی ہوگی, بکری لایا مری کھری. قربانی تو ہو جائے گی اگر قربان گاہ تک جا رہی ہے تو, لیکن میں جہاں بول رہا ہوں وہ سمجھو آپ, بالکل مری کھری سستا. اور کپڑے لے گا
اگر باس سسرال سے جوڑا اچھا نہ ملے یا کچھ نہ ملے یا کہیں رشتہ داری میں نہ ملے تو منہ ٹیڑھا ہو جائے. رسگلے نہ ملے خالی نمکین بسکٹ سے چائے پلا دی ترش ہو جاتا ہے. مت پوچھو ایسے حالات. تمہارے علاقے کے جو بھی عالم ہوں اگر مسجد میں امام رکھنا تو ان کو لے کے جاؤ, اس امام صاحب کو, اور ان کے پاس لے کے جاؤ, حضرت ہم اپنی مسجد میں ان کو امام بنانا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو چیک کر لیجئے, جو پوچھنا پوچھ لیجئے, دیکھ لیجئے یہ ہماری مسجد کے لائق, ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں, مسجد کے لائق ہیں کہ نہیں ہے. تم اتنا کام نہیں کر سکتے ہو؟ جی اپنا گھر بنواتے ہو تو انجینئر سے جا کے مشورہ لیتے ہو کہ صاحب زینہ کہاں رکھوں میں؟ ایک گھر بنوا رہا, گاڑی خریدتا تو پہلے میکینک کو دیکھتا کہ ذرا اس کے انجن پہ نظر مار لیے, اور امام اپنی مرضی سے رکھ رہا, تمہیں کیا پتا کہاں لہرا مار رہا یہ, تمہیں کیا پتا یہ کہاں جا رہا ہے, تمہیں کیا پتا اس کا عقیدہ اچھا ہے کہ نہیں ہے. تمہارے علاقے کے جو مفتی صاحب ہو ان کے پاس لے جاؤ اور لے جا کر کو حضرت ہم ان کو رکھے, بھرپور اتنے پیسے دو تاکہ ان کی نیت ادھر ادھر خراب نہ ہو. جی 8,000 روپے دیتے, خرچہ پورا نہیں ہوتا, وہ تعویذ کرنے بیٹھ جاتا. اب اس سے تعویذ آتا نہیں ہے, ادھار لیے تھے جو گن کے دے رہے تھے. دینا بھی سنت ہے, لینا بھی سنت ہے, مگر دونوں دینا نا. ہاں تو رب تو آرام سے بیٹھا, دینا بھی سنت ہے, لینا بھی سنت ہے, مگر طریقہ سنت نہیں ہے. طریقہ بھی سنت اپنا, دیکھنے سننے والوں کو بھی ڈسٹرب نہ ہو, پڑھنے والے کو بھی ڈسٹرب نہ ہو, سمجھے اس انداز سے دے جاؤ, سمجھے دونوں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چادر پیش کی, سمجھ رہے, پہلے جیسے لوگ گڈی اچھالتے تھے تھوک لگائے اور ایسے کر کے جیسے ناچنے والوں کو اوپر باجے داروں پہ ایسے کر کے لٹاتے تھے, اب وہ شاعروں پہ لٹا رہے کہ 30 کی آواز اور نکل رہی ہے. جی لیکن سنو, میں جو بتا رہا تھا وہیں پہ پہنچو. اب وہ کیا کرنے لگتا ہے, 6,000 میں اس کا تو خرچہ ہوگا نہیں, 8,000 تعویذ کرنے بیٹھ گیا. وہ کتاب خرید کے لایا شمع شمستان رضا, یا کوئی اور کتاب خرید کے لایا, اب وہ اتنا پڑھا ہوا بھی نہیں ہے. اب آئے, اب بولے ہاں تعویذ کرتا ہوں, لڑکے اس کے پیچھے گھوم رہے ہیں. صاحب کون سا تعویذ لڑکوں کو چاہیے ہو تم خود سمجھتے ہو, بولنا ضروری نہیں. اب وہ الٹے سیدھے کام کرنے لگا. اس لیے اپنے عالم کے یہاں امام کو لے کے جایا کرو اور یہ کہو حضرت ہم صرف پیسے اتنے دے سکتے ہیں, ہم اتنے کر سکتے ہیں, یا ہمیں یہ بتائیے حضرت ہم زیادہ سے زیادہ کتنے کر سکتے ہیں, ہمیں مسجد کے لیے ایک امام چاہیے, اب آپ جانیں آپ کو کیسا دینا ہے. جی اگر اس کا عقیدہ غلط ہوگا مفتی صاحب بھیجیں گے تو یہ بھگتے, تم نہیں بھگتو. سمجھ رہے میری بات؟ ہاں اگر پتا چل گیا تمہیں اس کا عقیدہ خراب ہے پھر بھی تم نے چھوڑ دیا تب تم بھگتو گے, تب تحقیق کرنا اور مفتی صاحب کے پاس لے کے جانا. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن ہمارا مذہب اتنا سچا, اتنا پاکیزہ, اتنا اچھا. ابھی بات چل رہی تھی تو بتایا تھا, لوگ بول دیتے ہیں میرج ہال میں شادی اور اس میں شادی اس میں شادی. ایک بات بتاؤ, پبلک بڑھ رہی ہے نا, لوگ بڑھ رہے ہیں, گھر چھوٹے چھوٹے ہیں. اب اگر اسے پروگرام کرنا ہے, اس نے میرج ہال اگر کر لیا, اس کے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے جو مہمانوں کو بٹھا سکے, مہمانوں کو کھلا سکے, پلا سکے, اس نے میرج ہال کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے, کر لو. جی سمجھ رہے, میرج ہال کر لیا کوئی بات نہیں, مگر سنو اسی میں جو خرافات ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے کئی جگہ دیکھا میرج ہال سج گئے. گاؤں میں تو پریشانی نہیں, کسی بھی کھیت میں پنڈال لگا کے کر سکتے ہو, گاؤں میں کوئی پریشانی نہیں ہے, آسانی سے ہو جائے گا. لیکن سنو, میرج ہال کے گیٹ پر جو 4-4 5-5 لڑکیاں, پھولوں کی ڈلیا, اس میں پھولوں کی پتی ایسے پڑ ہوئی اور گیٹ پہ کھڑی ہو گئی, جو بھی آ رہا ہے ویلکم ویلکم, وہ مار رہی ہے پھول کی پتی اور بار بار جو یہاں کے کپڑے سنبھال رہی, ایک مارا ویلکم اور یہاں کے کپڑے مارا ویلکم, یہاں کے اف جو ہو رہا. اتنے نادان تو تم ہو نہیں, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. ان کا باپ کہاں ہے, ان کی ماں کہاں ہے, ان کا بھائی کہاں ہے؟ یہ لڑکیاں جو کھڑی ہیں, یہ جوان, ان کا کوئی نہیں ہے کیا؟
اب اگر اجازت ہو تو مفتی صاحب کی موجودگی میں حدیث تمہارے سامنے رکھ دوں. جی نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوث ورجلۃ النساء. نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جائیں گے. جی کتنی قسم کے بولو؟ 3. اور کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی. جی اور نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی مفتی صاحب لے جائیں گے؟ نہیں کوئی پیر صاحب لے جائیں گے؟ نہیں. اور پیروں کی تو مت پوچھو، بعض پیر تو اتنا بڑا نالائق ہے، سب سے زیادہ قبرستان میں اسی پیر کو مارا جائے گا. کم بخت جی ارے ایسا نکل لیا، نماز پڑھتا نہیں، ٹانگیں پھیلا دی، عورتوں سے کہہ رہا پاؤں دبا. اب عورتیں اس کے پاؤں دبا رہی ہیں اس پیر کے، اور مر گیا نا تو اس کا اتنا اونچا مزار بنتا ارس پہ ارس. جی نیچے فرشتے کوٹ رہے ہیں اور اوپر چادر چڑھ رہی ہے. جی حق ہے. اوپر نارا اور نیچے کٹائی. جی یہ حالات. لیکن توجہ رکھنا میری طرف، میں جو بتا رہا تھا میری ان باتوں پر غور کرنا. مجھے لگتا ہے جو میں نے بتایا تھا نا پیر نعرہ طریقت، تکبیر. جو میں نے بتایا تھا پیر طریقت شہزادہ